بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. رواه البخاری. قابل احترام بزرگ و دوستو، مشکات المصابیح یہ حدیث کی کتاب ہے اور اس میں کتاب الایمان یہ سب سے پہلا حصہ ہے. حدیث کی کتابوں میں عام طور پر سب سے پہلا جو باب ہوتا ہے، چیپٹر ہوتا ہے، وہ کتاب الایمان کا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اعمال کی قبولیت کا مدار، اعمال کی صحت کا مدار ایمان پر ہے. ایمان کے بغیر وہ عمل نہ صحیح ہوتا ہے نہ وہ اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے. اس لیے جو ہے اعمال صالحہ، جو انسان جتنی بھی اعمال کرتا ہے اس کا اجر، اس کا بدلہ آخرت میں اصل ہے. وہ آخرت میں ملنے کے لیے ایمان شرط ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے ایمان کی فکر آدمی کرے. اور دوسری جو اصل بات ہے جو سمجھنے کی ہے، جتنی بھی اعمال ہیں ہر عمل میں انقطاع ہے. انقطاع کہتے ہیں ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اللہ اکبر سے شروع کیا، سلام پر مکمل ہو گیا، اب ہم نماز میں نہیں ہیں، اب ہم دوسرے عمل میں ہیں، حدیث کا درس چل رہا ہے، تھوڑی دیر بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی تلاوت میں لگے گا، کوئی دعا میں لگے گا، کوئی جائے گا. یہ الگ الگ اعمال ہیں. ایمان ایک ایسا عمل ہے جو دائمی ہے. ہمیشہ آدمی نماز میں ہو، جاب پہ ہو، گھر پہ ہو، ڈرائیو کر رہا ہو، سو رہا ہو، ہر حال میں وہ عمل اس کے ساتھ ہے. ایمان جو ہے یہ ہمیشہ کا عمل ہے. نماز اور عبادات ہمیشہ کے لیے. اسی لیے ایمان کا بدلہ بھی ہمیشہ کی جنت ہے. اسی طرح کفر بھی جو ہے یہ ہمیشہ کا عمل ہے. ایک آدمی وقتی طور پہ کفر میں نہیں ہوتا، ایک آدمی ہمیشہ کفر میں ہوتا ہے. اسی لیے کفر کی جو سزا ہے وہ ہمیشہ کی جنت ہے. چاہے ایک آدمی 60 سال کی زندگی پائے، 50 سال کی زندگی پائے، مختصر سی زندگی پر ہمیشہ کی جنت، اور ایمان والے کی مختصر سی زندگی پر ہمیشہ کی جنت. یہ اس کی وجہ یہ ہے یہ اعمال، یہ ایمان دائمی ہے، چلتا. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں. ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں، ایمان کے بغیر عمل صالح بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے اب یہ ایمان میں دو باتیں بیان کریں. بعض کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے کہ دیکھیں ہم اپنے ایمانیات کے عقیدے کو درست کرنا ہے، اور دوسری چیز ایمان کو بڑھانا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے. تو اسی نسبت پر جو ہے یہ کتاب مشکات المصابیح اور اس میں کتاب الایمان سب سے پہلی کتاب ہے. اس کی حدیثیں رمضان مبارک سے پہلے شروع کی گئی تھی. آج یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آپ کے سامنے اس کو تلاوت کی گئی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. صحابہ کہتے تھے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اپنے آپ کو کہتے تھے خوید میں چھوٹا سا خادم ہوا. صحابہ کہتے تھے یہ نبی کے خادم ہیں، اور یہ خود کہتے تھے کہ میں ایک چھوٹا سا خادم. 10 سال پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر ان کی وفات تک، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات تک کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. اور صحابہ کہتے تھے پورے صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ
اگر کسی کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو مشابہ اگر ہے تو انس رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو شخص نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، مسلمان جو ذبیحہ جس طریقے سے کھاتے ہیں اس طریقے سے کھائے، تین باتیں فرمائی، فرمایا فَذَلِكَ الْمُسْلِمِ، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جس آدمی میں تین باتیں پائی جائیں، وہ ہماری طرح نماز پڑھے، عبادت ہماری طرح کرے، اور اس عبادت کے وقت، نماز کے وقت اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور کھانے کے موقع پر حلال کھائے۔ فذلک المسلم، یہ مسلمان ہے جس کے بارے میں الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے ایگریمنٹ ہے، عہد و پیمان ہے کہ اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، اس کی عزت محفوظ۔ ایک مسلمان کے جو حقوق ہوا کرتے ہیں وہ حقوق دینا چاہیے، سمجھ گئے؟ بہت آسان۔ اس حدیث میں دو باتیں ہمیں سمجھنے کی، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حدیث کے ظاہر سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ تین کام کر لے وہ مسلمان ہے، اور اسی حدیث کو سامنے رکھ کر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، بہت، کیونکہ ایک طبقہ، میں مثال آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک طبقہ ہے جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، لیکن اگر دیکھیں ختم نبوت یہ ایمان کے عقیدوں میں سے، اب وہ نماز بھی قبلے کی طرف پڑھتے ہیں، نماز بھی جو ہے ہماری ہی طرح پڑھتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ بہت سے، اسی لیے ذہن میں ایک بات یہ رکھنی ہے، ضروریات دین، ضروریات دین ایک بالکل الگ ہے، وہ پورا دین جو ہے نا صرف کسی ایک آیت میں، کسی ایک حدیث میں دیکھ کر طے نہیں کیا جاتا، ایک آیت میں دیکھ کر، ایک حدیث کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اچھا یہ تین کام کر لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہے۔ ایک آدمی ضروریات دین میں بہت سی چیزوں کا انکار کر رہا ہے، چلے میں مثال بتاؤں کہ وہ کہتا میں حج کو نہیں مانتا، میں روزوں کو نہیں مانتا، وہ کہے کہ میں جو ہے زکوٰۃ نہیں مانتا، اب آپ کیا کہیں؟ تو ایسے، کیونکہ بہت سی مرتبہ عام طور پر جو ہے نا ان چیزوں کو لے کر جو ہے یہ غلط فہمی پیدا کرائی جاتی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ اب ایک سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بتائی؟ اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب اسلام کی دعوت پھیل رہی تھی، شروع کے زمانے میں اسلام پھیل رہا تھا، اس وقت جو ہے لوگ ایک دوسرے سے ملتے سفر میں وغیرہ، تو لوگ کسی کو جب دیکھتے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کسی کے خلاف بدگمانی مت کرو، کسی کے خلاف بدگمانی مت کرو، دیکھو بھی نماز ہماری طرح پڑھ رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، نماز کے وقت قبلے کی طرف اس کا رخ ہے، بس وہ مسلمان ہے، یہ اصل کہنے کا مطلب ہے۔ اب رہی بات اس کے اندر کی جو باتیں ہیں، نفاق ہے یا غلط عقیدہ ہے، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی کھل کر اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے تو پھر تو وہ تو جو ہے اسلام سے خارج۔ تو ایسی حدیثوں کو لے کر جو ہے نا کیا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سب جو ہے نا تین باتیں ہیں، حالانکہ تین باتوں سے مسلمان نہیں ہوتے۔ آپ خود فیصلہ کر لیں، نماز پڑھے ایک آدمی، حلال کھائے اور قبلے کی طرف رخ کرے، یہ اس موقع کے، اس حدیث کا تعلق اس واقعے کے ساتھ ہے جو واقعہ عام طور پر معمول سفر میں ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص، فلما بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، رواه البخاری ومسلم۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ، پھر اس کے بعد میں حدیث کا۔ حدیث پاک یہ اللہ کے رسول
اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو انہوں نے سمجھا وہ اثر، کیونکہ دیکھیے ترجمہ میں آپ کو کرتا ہوں اور پھر آپ اس میں سمجھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کے رہنے والے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، ایک عمل مجھے ایسا بتا دے جس پر میں عمل کر لوں اور جنت میں مجھے داخلہ مل جائے۔ دلنی علی عمل، ایک عمل مجھے ایسا بتائے جس پر میں عمل کروں اور جنت میں مجھے کیا مل جائے، اللہ پاک مجھے کامیاب کر دے، کیونکہ علم کا مقصد ہی یہی ہے کہ آدمی آخرت کی کامیابی حاصل کرے، یہ اصل چیز۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، فرض نمازیں ادا کرو، فرض زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ ہم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، فرائض نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، میں اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، آپ نے جو بتایا نا اسی کو میں فالو کروں گا۔ جب وہ شخص جانے لگے فلما ولّ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، تم میں سے اگر کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہے فلینظر الی ھذا، اس آدمی کو دیکھے۔ یہ ہے حدیث۔ اب ایک سوال آپ سے پوچھیں، یہ جو بیان کیا گیا اس میں حج کا ذکر ہی نہیں ہے، نہیں۔ ایک آدمی حج نہ کرے اس پہ حج فرض ہو کیا جنت؟ اس میں جو ہے شراب حرام ہے، اس کا ذکر ہی نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی دین کی ضروریات میں سے ہیں جو اس حدیث میں آئیں گی، لیکن آپ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جس پر عمل کر کے جنت میں چلا جائے۔ آپ نے کہا بھائی یہ کام کرو، کتنے کام؟ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ ٹھہراؤ، دوسرا نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، روزے رکھو، 4 باتیں بتائیں۔ وہ حج ہے کیوں نہیں بتایا؟ 2 باتیں ہیں علماء نے لکھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جس وقت یہ صحابی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے حج فرض ہی نہیں ہوا، حج کب فرض ہوا؟ آخری دور میں فرض ہوا۔ دوسرا جواب یہ لکھا ہے محدثین نے کہ جو صحابی پوچھنے والے تھے ان پہ حج فرض نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دیکھ کر عمل بتاتے تھے۔ ایک آدمی دیہات کا رہنے والا غریب آدمی ہے، تو یہ کام کر لے جنت، سمجھے؟ تو اسی لیے جو ہے نا ایک بات کو لے کر پورا سمجھ لینا نہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ دین ایک پورے شریعت کا نام ہے، پورے دین کا نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کی موجودگی میں کیوں نہیں فرمایا یہ جنتی؟ بعض مرتبہ آپ صحابہ کو جنت کی خوشخبری مجلس میں سامنے دیتے تھے، بعض مرتبہ آپ جاتے ہوئے دیتے تھے یہ دیکھو یہ جو جا رہے ہیں جنت۔ تم میں سے کوئی شخص اگر دیکھنا چاہے جنتی کون ہے، وہ جو جا رہے ہیں۔ تم میں سے اگر کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہے، ابھی آئیں گے ایک صاحب، ان کے ہاتھ میں جوتے ہوں گے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہوگا، وہ جنتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کی بشارت تو صرف اللہ کے نبی ہی دے سکتے، کیونکہ آپ وحی کے ذریعے دیتے۔ اور ایک اس میں صحابہ کے سامنے کسی کے بارے میں جنتی بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ جو صاحب جو کام کر رہے ہیں نا، یہ جنتی والا کام کر رہے ہیں، تم بھی یہ عمل کرو، یہ اصل مقصد ہے، کیونکہ ہم سب کو جنتی بننا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھیے صحابہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، خالی ہم سوچتے نہیں ابو بکر جنتی ہے، اب وہ کیا صفات تھے ان کے اندر، میں بھی کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں لاؤں۔ فلاں صحابی کو آپ نے جنتی کی، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ خاتون ہے، ان کو جنتی کی بشارت، میں نے ان کو دیکھا جنت میں وہ چل رہی تھی۔ ام سلیم کو جنت کی بشارت دے دی، حضرت انس کی والدہ۔ تو یہ جو جنت کی بشارت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے عمل کو بتانا۔ یہ عمل آپ بھی ہم سب بھی اس کو اپنے اندر لائیں۔ ایک اور بات یہ ہے
کہ وہ صحابی ایک بڑی عجیب بات انہوں نے کہی. آپ نے 4 باتیں بتائی. اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. انہوں نے کہا واللہ والذی نفسی بیدی لا ازید منہ شیئا ولا انقص. کم نہیں کروں گا سمجھ میں آتا، زیادہ نہیں کروں گا. حالانکہ عبادات میں زیادتی مطلوب ہے نہیں. بھائی نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، خوب ذکر کریں، ترغیب ہے. وہ صحابی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جنت کی بشارت دے. اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے، ایک محاورہ ہے. محاورہ سمجھتے ہیں؟ محاورہ ہے کوئی بھی چیز آپ جو ہے خریدنے کے لیے جائیں، مثال کے طور پر آئے ہیں بات، دیکھو یہ کمی بیشی تو بالکل نہیں، کمی تو نہیں ہوگی. سمجھ میں آتا ہے بیشی زیادتی کیا. اچھا بھی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کمی بیشی، کمی نہ کریں بیشی کر دیں، یہ کوئی نہیں دیتا. حالانکہ جب بات چیت کرتے ہیں ہاں بھائی یہ کپڑا کتنے کا ہے، کہا بھائی کہ یہ $10 کا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں، لینا ہے لینے نہیں جائے. کمی بیشی دونوں بھی کہتے نہیں کہتے. ایک محاورہ ہے. دوسرا یہاں پر محاورے سے علاوہ اگر حقیقت مان لی جائے، یہ صحابی نے کہا نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، تو مطلب کیا ہے؟ اپنی طرف سے اپنی عقل سے کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا. آپ اگر بڑھائیں گے تو میں بڑھاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اپنی ذات سے اللہ کے کلام کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں. بھائی اتنا بتایا یہ کرو، پھر آگے اور کرو، آگے اور کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں میں اپنی عقل سے اپنے نفس سے دین میں نہ کم کر سکتا ہوں نہ زیادہ کر سکتا ہوں. یہ اصل صحابہ کی اللہ کا جو دین ہے یہ دین مکمل ہے. اس میں اپنی عقل سے نہ کمی کرنا ہے نہ زیادتی کرنا ہے. یہ ہے حدیث. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نوافل کیوں پڑھوں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صاف کہہ دیا جنتی ہے، انہوں نے کہا نہ کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا. چلیے وعن سفیان بن، یہ بڑی اہم حدیث ہے کتاب الایمان کی. ایک حدیث اتنی تفصیل ہے کہ ہمیں ایک مجلس میں عرض کرنا چاہیے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی کیا ہے ایک ترتیب ہمارے سامنے گزر جائے. وعن سفیان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيره قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ایک صحابی ہے سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طائف کے رہنے والے قبیلے بنو ثقیف کے. 5 روایتیں بس پورے حدیث کی کتاب میں محدثین نے لکھا ہے کہ 5 ہی روایتیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں ایک بات آپ مجھ سے کہیے، میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں. یعنی خیر الکلام ما قل ودل، سب سے بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو اور مکمل. قلہ کے معنی کم ہو، دلہ کے معنی مکمل. وہ کم اتنی بھی نہیں کہ اچھا وہ کیا ہے ابھی باقی رہ گئی، اور مکمل کرنے میں بھی اتنا نہیں کہ 3 گھنٹے بیان کر دیں. یہ جوامع الکلم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے. اور جو خطبہ ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے وہ بات کو جو ہے نا اس کو جو ہے جامع کر کے پیش کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لے آیا اللہ پر اور اس پر جمے رہو. پورا دین اس میں آ گیا، کرنے کی باتیں چھوڑنے کی باتیں سب. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، رک جاتے، دعا کرتے اللہم انت ربنا، اللہم انت ربنا فارزقنا الاستقامہ. یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہمیں استقامت کی نعمت عطا فرمائیے. استقامت سمجھتے ہیں 2 جمعہ سے اس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ جمنا عمل پر. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت طلحہ، بڑے مشہور صحابی، بہت ہی سخی، صحابہ کی جماعت میں ہر صحابی سخی ہے، لیکن بعض صحابہ سخاوت پہ غالب تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ احد میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر انہوں نے قربانی دی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے 75 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آئے۔ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن غنیمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حصہ دیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو مشورے سے روکا گیا تھا کہ آپ بدر میں نہ آئیں، آپ یہاں رہیں، تمہاری یہاں ضرورت ہے۔ تو مشورے سے کسی کام کو نہ کرنا اس خیر میں بھی حصہ ہوتا ہے۔ یہ مشورے کی برکتوں میں ایک برکت ہے۔ مشورے سے اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، بھائی کہ میں مشورہ میرا فلاں اچھا بھی ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس خیر میں اس کا حصہ۔ اسی لیے صحابہ کرنے کی باتوں میں بھی مشورہ کرتے تھے، اگر اس خیر میں شریک نہیں ہو پایا اس کی بھی اجازت لے کے مشورہ کرتے کہ میں نہیں رہ سکتا، میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا، آپ اجازت دیتے، پھر اس میں ان کا بھی حصہ ہوتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ واقعہ ہے کہ فرماتے ہیں ایک شخص آئے اہل نجد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بال کے بگڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے۔ نسمع دویۃ صوت، صحابہ کہتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بات کر رہے ہیں۔ دویۃ صوت کہتے ہیں بھن بھناہٹ کی آواز، ایک آدمی کسی سے بات کر رہا سمجھ آ رہی۔ یہ ہمارے حضرت جو ہے اس طرح مثال دے کر بتا، بھن بھناہٹ جیسے مکھی کی کان کے قریب کیسے بھن بھناتی ہے، اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ بات کر رہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات کر رہے، لیکن بات کر رہے۔ صحابہ کتنا غور سے دیکھتے رہتے تھے، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بات ہو رہی ہے۔ حَتَّى دَنَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جو ہے نا قریب ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ صحابی اسلام کے بارے میں پوچھتے، اسلام کیا چیز ہے؟ اب یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، 5 نمازیں پڑھو گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل علی غیر، ان نمازوں کے علاوہ کوئی اور ہے؟ 5 کے علاوہ کوئی اور ہے؟ فرمایا لا، ان 5 کے علاوہ کوئی نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ نوافل پڑھو۔ یہ تمہاری دیکھیے یہاں حدیث میں نوافل ہے نہیں، الا ان تطوع۔ پھر آگے فرمایا وصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام شہر رمضان مبارک کے روزے رکھو، اس کے علاوہ کچھ اور روزے رکھنا ہے؟ فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ نفل روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اس کے علاوہ کچھ اور ہے زکوٰۃ میں؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نوافل میں کچھ کر سکو۔ حد فرض کے ساتھ آپ نے نفل کو جوڑا، کیونکہ فرائض کی کمی نوافل کو کیا کرتی ہے؟ مکمل کرتی ہے، اور فرائض یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے، نوافل اللہ کی محبت کا حق ہے۔ نوافل سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تعلق بناتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض بتا دیے، دیکھو بھی 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، ہاں مگر یہ کہ اگر تم نوافل نفلی عبادتیں، نوافل ہیں، روزے میں، صدقے میں اور زکوٰۃ میں اگر کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے، کرنا ہے، کیونکہ قرآن بہت سی آیتیں ہیں قرآن پاک کی اس میں ترغیب ہے۔ اب فَأَدْبَرَ رَجُلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، وہ شخص بھی یہ کہتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، خدا کی قسم نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہاں حج کا ذکر ہی نہیں، سمجھ رہے؟ تو ایک آدمی جو ہے اس حدیث کو دیکھے بھی، بخاری میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے، حج ضروری نہیں ہے، آپشنل ہے، ہو سکتا ہے۔ جسے پچھلی حدیث میں نے بیان کی کہ اس حدیث کو ذکر نہیں کہ سب مسلمان ہیں بھائی، یہ حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، قبلے کی طرف رخ کر رہا ہو، حلال کھا رہا ہو، اس مسلم ٹھیک ہے بھائی، وہ سفر میں اس طرح اگر کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ ہاں اگر جو ہے ضروریات دین کا انکار اگر کر رہا ہے تو پھر تو جو ہے اس کا بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ افلح الرجل ان صدق، وہ جب جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہے اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے،
کامیاب ہو گیا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے۔ اس حدیث میں بھی وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی، یہاں پر کیا ہے، لا ازیدو کا معنی ولا انقص کا معنی کیا ہے، میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، اپنی ذات سے میں کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ چلیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت علی بن حدیث میں عام طور پر آپ دیکھیں ابن عباس کی روایت ہے، اور عباس، ابن عباس کا معنی کیا ہے، عباس کے بیٹے، عباس کے تو بہت بیٹے ہیں، حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فضل ابن عباس، فضیل ابن عباس ہے، لیکن علی بن عباس سے کون مشہور ہے، عبداللہ ابن عباس، رئیس المفسرین۔ جہاں دوسرے صحابی کا تذکرہ، دوسرے بیٹے کا نام آتا ہے، وہاں الگ ہی نام آ جاتا ہے کہ فضیل ابن عباس، لیکن جہاں علی بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب وہ کیا کہتے ہیں وفد جب نبی کی خدمت میں آیا، وہ ایک سن 9 ہجری میں، سن 8 ہجری میں وفود آنے شروع ہوئے، ڈیلیگیشنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پہلے افراد آتے تھے، اب وفود آنے شروع ہوئے۔ اگر دیکھنا ہے ایک بہترین کتاب ہے زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، عربی میں، اس کا انگلش میں اردو میں بھی ترجمہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند کیا اس کتاب کو پڑھنے۔ تو اس کتاب میں وہ پورے وفود کا تذکرہ ہے۔ تو وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کر رہے، مرحبا مرحبا مرحبا، سنیں اصل مرحبا کسے کہتے ہیں، مرحب کہتے ہیں کشادگی کو۔ ہمارے دل میں، ہمارے گھر میں بڑی کشادگی ہے، آپ کے آنے سے کوئی پریشانی، کوئی تنگی نہیں ہوئی، مہمان کے آنے پر آدمی جو ہے ارے کہاں سے بھی آ گئے، کیسا آ گئے، یہ اصل میں مرحبا 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 کی اصل معنی ہے ہمارے دل میں بڑا دل ہے، آپ آ گئے، ہمارے گھر میں بھی بڑی جگہ، ہمارے مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آنے والے بہت آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن قیدی بن کر آتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، پکڑ کر قیدی بن کے آئے، ذلت ہے عزت ہے، ذلت ہے یا عزت ہے؟ ایک آدمی قیدی بن کر آیا مدینے میں، مسجد نبوی میں، ذلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں غیر خزایا ولا ندامہ، عزت کے ساتھ آئے، ذلت کے ساتھ نہیں آئے۔ اللہ تمہارے آنے کو قبول فرمائے، بڑی جگہ ہے ہمارے دل میں، بڑی جگہ ہے ہمارے گھر میں، آئیے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا علاقہ اور آپ کے علاقے کے درمیان ایک قبیلہ پڑتا ہے جو ہمیشہ لڑتا رہتا ہے، 4 مہینے ایسے ہیں اشہر حرم، اس میں لڑائی بند رہتی ہے، تو ہم اس کو سامنے رکھ کر اس میں آنا جانا ہوتا ہے، 8 مہینے ہم سفر ہی نہیں کر سکتے اس وجہ سے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، سمجھ رہے؟ مدینے کے اور ہمارے درمیان ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کی وجہ سے ہم آ نہیں سکتے ہمیشہ، 4 مہینے میں ایک مرتبہ، 4 مہینے سکون رہتا ہے، امن رہتا ہے، تو ہم آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں جامع بات بتائیے، ہم عمل کر لیں، نخبر به من وراءنا، اور جو ہمارے علاقے میں رہنے والے ہیں ان کو ہم اطلاع دیں، اور ہم وندخل به الجنہ، اور اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کا یہی مقصد، آدمی عمل کرے، دوسروں کو بتائے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ کیوں میں علم حاصل کر رہے، میں اس پر عمل کروں، اللہ کی کامیابی حاصل، میں اس علم کو حاصل کر کے دوسروں کو بتاؤں۔ یہ صحابہ یہ وقت عبد القیس کہہ رہے ہیں ہمیں بتائیے تاکہ ہم عمل کر لیں اور ہمارے پیچھے جو رہنے والے ان کو بھی بتائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے شراب کے بارے میں، شراب کے برتنوں کے بارے میں، شراب کے بارے میں نہیں، شراب کے برتنوں کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ فرمایا امرهم بالایمان باللہ وحدہ، اللہ پر ایمان لانا۔ جانتے ہو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
فرمایا گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، سب سے پہلی چیز، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رمضان، نماز، روزہ، زکات، اور ایک پانچویں چیز ہے وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، جو مال غنیمت ہے اس کا 5واں حصہ تم جو ہے دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا 4 باتیں میں بتاتا ہوں، 5 باتیں اس میں محدثین جو کام کرتے ہیں بھائی 4 باتیں بول کے 5 کیوں ہیں؟ فرمایا یہ شہادتیں برکت کے طور پہ، اس لیے کہ شہادتیں تو ماننے کی چیز ہے، عمل نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، اور تیسری چوتھی چیز خمس 5واں حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ 4 چیزیں وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ یہ 4 باتیں آج کے دور میں تو ہے ہی نہیں۔ پہلے زمانے میں شراب جو بنایا کرتے تھے مختلف قسم سے بناتے تھے، عن الحنطب والدباء والنقیر والمزفر۔ حنطب جو ہے نا ایک ایسا برتن ہوتا ہے مٹی کا، اس میں شراب ڈال کر اوپر جو ہے مٹی کو جو ہے لیپ دیتے ہیں، ہوا بھی نہیں جائے، کوئی اندر جو ہے ہوا کا ایک ذرہ بھی نہیں جائے، اس کو جو ہے پکاتے ہیں مٹی کے برتن میں ڈال کر، پھر ایک عرصے کے بعد اس مٹی کے برتن کو توڑ کر وہاں ڈبا کہتے ہیں اسے، کدو، لوکی، لیکن یہ چھوٹا والا نہیں، کیا ہے وہ بڑا والا، کون سی کیا ہے اس کو، پمکن جب درخت میں لگا ہوا ہوتا نا، اس کو کیا کرتے ہیں برتن کی طرح کاٹتے ہیں، کاٹ کر کیا کرتے ہیں اس کے اندر وہ شراب کا جو لکوڈ ہے وہ ڈال کر ایک عرصے تک رکھ کر اس کو جو ہے نا نشہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ شراب مت پیو، اصل یہ بات کہنے کا مطلب شراب کے جو برتن ہیں ان چیزوں سے میں منع کرتا ہوں۔ شراب تو وہ چھوڑ دیے تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ وہ تو ہم شراب تو پیتے ہی نہیں، لیکن یہ جو شراب کے برتن ہیں کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ایک آدمی ہے، اسے سگریٹ کی عادت ہے، وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے وہ سگریٹ پینے والے دوست سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پر میوزک چھوڑنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اپنے کار سے وہ سارے CDs نکال کے پھینکے، نہیں میں رکھتا ہوں، نہیں کروں گا، ایک دن، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، پھر وہ میوزک کیا کرے گا؟ وہ ایک دن سن لے گا۔ ایک آدمی کسی غلط آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتا، طے کر رہا ہے، بار بار فون میں اس کا پرانے ٹیکسٹ میسج دیکھ رہا ہے، پھر اس کو ڈیلیٹ کرے، جس کو کہتے ہیں عربی میں سد ذرائع، روکنا ہے ایک بڑی چیز سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے بھی روک رہے ہیں، یہ چیز تمہیں وہاں تک پہنچائے گی، یہ بہت، اسی لیے جو ہے شراب کے برتن، ایسے گلاس میں پانی پینا جس گلاس میں شراب پی جاتی ہے مکروہ ہے۔ بلکہ اگر یوں سوچے کہ ایک آدمی جو ہے کوک اس شراب سمجھ کے پی رہا ہے، کوک ہے، یہ اس کی سوچ پر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ گرین ٹی پی رہا ہے، گرین ٹی حلال ہے نہیں، لیکن وہ پی اس طرح رہا ہے کہ یہ شراب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قیس کو 4 چیزیں، وہ لوگ جو شراب بنایا کرتے تھے، کھجور کا درخت ہے، اس درخت کی جڑ کو کاٹ کر وہاں ایک جو ہے برتن بنا کر اس میں شراب بنا دیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں، ان چیزوں کو ہی تم استعمال مت کرو۔ اب پمکن ہے اس میں شراب نہیں، لیکن وہ پمکن کو تم سالن کے لیے استعمال کر رہے ہو، دودھ کے لیے استعمال کر رہے ہو، وہ مٹی کا برتن ہے جس کو لیپ کر تم شراب بناتے تھے، اب نہیں، شراب تو نہیں بنا رہے، لیکن اس کو ہم دوسری چیز کہتے ہیں، وہ توڑ دو، اس کو وہ ختم ہی کر دو تاکہ اس برائی سے اپنے کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔